الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اتوار کے دن باب المدینہ کراچی میں مغرب کی نماز کے کچھ دیر بعد حسب معمول جو سلسلہ ہمارا مدنی چینل پہ آن ایئر ہوتا ہے وہ احکام تجارت ہے، اور اس وقت ہم احکام تجارت کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ جیسا کہ اس سلسلے کا فارمیٹ ہے کہ بالخصوص بزنس کمیونٹی، ہماری ملازمت کرنے والے افراد اور اسی طریقے سے معاشی اور مالی معاملات سے متعلق کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس پہ آپ کو شرعی رہنمائی مل جائے، شرعی رہنمائی دے دی جائے، تو اسکرین پہ اس وقت آپ نمبر دیکھ رہے ہیں، آپ کالز بھی کر سکتے ہیں، واٹس ایپ وائس میسیجز بھی بھیج سکتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ ہماری کوشش ہوگی کہ اسے سلسلے میں شامل کیا جائے، اور ہمارے ساتھ ہوں گے مفتی ابو محمد علی اصغر عطاری مدنی مدثر اللہ العلی انشاءاللہ عز و جل۔ سوال مفتی صاحب کی بارگاہ میں پیش کریں گے اور جواب آپ تک بڑھائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں اور پھر سوال کے ساتھ مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، جب تک مسلمان بندہ مجھ پر درود پاک پڑھتا رہتا ہے، اللہ عز و جل کے فرشتے اس پر رحمت بھیجتے رہتے ہیں۔ اب تمہاری مرضی ہے، کم پڑھو یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی کال لیتے ہیں اور کال کے ساتھ مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ جی میں محمد رفیق گجرانوالہ سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب سے کہ میں کسی کا کام کرواتا ہوں، اس سے میں لیتا ہوں 2200 روپیہ، اور جو جدھر سے میں کام کرواتا ہوں ادھر میں دیتا ہوں 1700 روپیہ۔ اس کے ساتھ میں فائنل نہیں کرتا کہ میں نے اتنے ہی دینے ہیں یا اتنے لینے ہیں، دیتا میں 1700 ہوں، لیتا 1200۔ وہ 500 روپیہ جو میں رکھ لیتا ہوں وہ میرے لیے جائز ہے یا میرے لیے ناجائز ہے؟ مہربانی کر کے اس کا جواب دیں۔ ٹھیک ہے جی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب انہوں نے یہ بیان نہیں کیا کہ یہ کام کیا کرواتے ہیں، کیا نہیں کرواتے۔ ٹھیک مثال کے طور پر ایک درزی ہے، ٹھیک درزی کے پاس کام آیا، اس نے کم پیسوں کا لے لیا، یا کوئی مثال کے طور پر پنکھا بناتا ہے، 2200 روپے جو ہیں ٹھیک ہے، اس وہ کے چارجز لے لیے۔ درزی کے تعلق سے تو نہیں ہوں گے۔ جی پنکھا بناتا ہے، مثال کے طور پر موٹر بناتا ہے، تو اس نے کیا کیا کہ رکھ لی دکان پر، ٹھیک ہے اور اب دوسرے کو دے دی۔ ٹھیک ہے، آگے کسی سے بنوا لی۔ جی، جو بھی اس کی بارگیننگ اور اتفاق ہوا جی دوسرے سے بنوا کر جی پھر اس کو دے دی، ٹھیک تو ہے یہ جائز ہے۔ ٹھیک ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی دکان کھول کر بیٹھا ہوا ہے تو مثال کے طور پر میکینک ہے، جی وہ خود ہی وہ کام کرے گا، ٹھیک ہے کسی سے کروا کر دے دے تب بھی جائز ہے۔ ٹھیک ہے اگر یہی صورت ہے تو اس کا ہم نے بیان کر دیا، ٹھیک ہے کوئی اور اگر صورت ہے تو پھر وہ بھلے یہ بعد میں وضاحت کر دیں۔ ٹھیک ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی صورت ہے تو آپ دوبارہ کال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ شامل سلسلہ کر لی جائے گی۔ اگلی کال دیجیے۔ محمد طارق بات کر رہا ہوں اقام تجارت میں۔ سوال میرا یہ ہے کہ میری جو ہے ریڈی میڈ کام کی جو ہے نا دکان ہے نا، تو میں جو ہے ایمبرائڈری کا کام کرتا ہوں، تو میں جب آرڈر لیتا ہوں اس آرڈر میں کپڑا کسٹمر کو دکھاتا ہوں، وہ سامنے دکان سے یا پڑوس سے لے کے دکھاتا ہوں، وہ ہمارا ہوتا نہیں ہے، لیکن ہم جو ہے اس کو ان کو دکھاتے ہیں، اس سے ریٹ کسٹمر سے طے کرتے ہیں، پورے یہ پورا سوٹ ہم اتنے کا آپ کو بنا کے دیں گے۔ یہ ہمارا اس طرح سے کام کرنا کیسا، اور یہ ہم کسٹمر سے ایڈوانس لے لیتے ہیں، پھر اس کے بعد جب کام بناتے ہیں تو پھر اس کے بعد پیمنٹ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ سوٹ بیچتے تو نہیں ہے نا یہ؟ نہیں، سوٹ نہیں بیچتے، ڈیزائن دکھاتے مطلب پھر سوٹ بنا کر بیچتے ہیں؟ ہیں۔ کسٹمر سوٹ لے کر آئے، امبرائڈری کرتے ہیں، کڑھائی کرتے ہیں یہ نا، تو اب نہیں ایسا جو نہیں، میں سوال سمجھ یہ پایا۔ کال دوبارہ چلا دیجیے گا۔
جی طارق بات کر رہا ہوں اقامہ تجارت میں. سوال میرا یہ ہے کہ میری جو ہے ریڈی میڈ کام کی جو ہے نا دکان ہے نا, تو میں جو ہے ایمبرائڈری کا کام کرتا ہوں. تو میں جب آرڈر لیتا ہوں اس آرڈر میں کپڑا کسٹمر کو دکھاتا ہوں, وہ سامنے دکان سے یا اڑوس پڑوس سے لے کے دکھاتا ہوں. وہ ہمارا ہوتا نہیں ہے, لیکن ہم جو ہے اس کو ان کو دکھاتے ہیں, اس سے ریٹ کسٹمر سے طے کرتے ہیں پورے, یہ پورا سوٹ ہم اتنے کا آپ کو بنا کے دیں گے. یہ ہمارا اس طرح سے کام کرنا کیسا, اور یہ ہم کسٹمر سے ایڈوانس لے لیتے ہیں, پھر اس کے بعد جب کام بناتے ہیں تو پھر اس کے بعد پیمنٹ دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ریڈی میڈ سوٹ یہ تیار کر کے لوگوں کو دیتے ہیں. کپڑا کسی اور دکان سے لے کے دکھاتے ہیں. ان کے ذہن میں اشکال یہ ہے جی کہ جس وقت ہم سودا کرتے ہیں ہمارے پاس کپڑا موجود نہیں جی. ہوتا. تو اس کام کا تعلق ہے میکنگ سے. ٹھیک ہے. یہ عقد استثناء ہے, ٹھیک ہے. یعنی آرڈر پر یہ مال بنا کر دیتے ہیں. صحیح. میکنگ اس کے اندر پائی جا رہی ہے. صحیح ہے. تو جس کام کے اندر میکنگ پائی جائے کہ پروڈکٹ تیار کر کے دی جائے, جی. تو ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کی ملکیت میں وہ مال موجود ہو, ٹھیک ہے. بلکہ آپ آرڈر کر لیں, آرڈر لے لیں, لینے کے بعد پھر اپنے جو ہے نا وسائل اختیار کریں, اور اس کے بعد جو ہے پھر آپ وہ چیز بیچ دیں, وہ ٹھیک ہے. پروڈکٹ بیچ دیں. ٹھیک ہے. اس کے برخلاف اگر یہ تیار شدہ بیچتے ہیں جی. تو پھر جب تک ان کی ملکیت میں نہیں ہے جی. تو ان کو آگے بیچنا اور سودا کرنا جائز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی صورت کے اندر تو ان کو پورا میکنگ کا عمل کرنا پڑتا ہے. صحیح. یہ عقد استثناء کے اندر آ جاتا ہے. ٹھیک. تو اس کی بنا پر اس وقت ملکیت میں وہ سوٹ ہونا, وہ کپڑا ہونا, یہ ضروری قرار نہیں پایا. ٹھیک ہے. دوسری صورت میں ضروری قرار پایا. صحیح. اگلی کال دیجیے. اقامہ تجارت میں سوال یہ ہے کہ میں ایک گورنمنٹ کے ایک ادارے میں کام کرتا ہوں. وہ سامان نہ کچھ باہر سے پرچیز کرتے تھے, تو میں نے انہیں کہہ دیا کہ جی آپ سامان مجھ سے لیا کریں, کیونکہ میں نے اسٹور بنایا ہوا ہے. جیسے میں نے اسٹور نہیں بنایا اور وہ سامان میں مارکیٹ سے پرچیز کرتا ہوں اور انہیں بیچ دیتا ہوں. کیا میرا یہ ایک کام کرنا, ایسا کرنا شریعت کے مطابق ہے کہ نہیں؟ کائنڈلی مجھے مہربانی فرما کے مجھے اس کا جواب دے دیں. ٹھیک ہے جی. یعنی گورنمنٹ کے ادارے میں کام کرتے ہیں جی, جاب کرتے ہیں. اور دیکھا جائے گا ان کی جاب کیا ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر ان کی جاب ہے اسی شعبے کے اندر پرچیزنگ کی جاب ہے. ٹھیک ہے. اب یہ وکیل بھی ہیں اور اصیل بھی ہیں. ٹھیک ہے. ایک طرف سے وکیل ہیں خریداری کے, ٹھیک اور ہے. ایک طرف یہ ہے کہ اپنا ہی مال بیچ رہے ہیں, یعنی خریدنا بھی نہیں کو اور یہ بیچ بھی خود ہی رہے ہیں. بیچ بھی رہے ہیں. تو یہ صورت تو جائز ہو ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے. اچھا, بعض ایسی صورتیں ہوں گی, یعنی یہ تو عقد کے اعتبار سے جائز نہیں ہو سکتی. بعض ایسی صورتیں ہوں گی کہ جہاں پر تہمت کے معاملات ہوں گے. ٹھیک ہے. جیسا کہ فقہا نے اپنی کتابوں میں مسئلہ بیان کیا کہ کوئی وقف کا متولی ہے, ٹھیک ہے. تو اگر وہ وقف کی چیزیں خریدتا ہے جی. تو اپنے رشتہ داروں سے نہ خریدے. صحیح. رشتہ داروں سے خریدنے میں جو دیانت کے تقاضے ہیں وہ پورے نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. یا تو اس کے ذمے کام دیا گیا ہے اور یہ خود ہی جب اپنی کمپنی سے یہ خریدے گا جی. تو ممکن ہے کہ جو ریٹ کے تعلق سے چیزیں ہوں اس کے اندر ادارے کو دھوکہ پایا جائے. ٹھیک ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ اس سے کوئی تعلق ہی نہ ہو, ڈپارٹمنٹ کوئی اور خریداری کا, یہ کسی اور شعبے سے تعلق رکھتا ہے اور مارکیٹ ریٹ پر سودا کرتا ہے. تو مارکیٹ ریٹ پر سودا کرنے کی صورت میں یہ خود بھی بیچ سکتا ہے, دوسرے سے بھی سودا کروا سکتا ہے. ٹھیک. لیکن یہ ضرور ہے کہ بعض ادارے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پھر پوری وہ کرتے ہیں, دستاویزات لیتے ہیں. صحیح. کیونکہ گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں اور عام ادارے ہیں جی. ان کے کام کرنے میں بہت فرق ہے. صحیح. کس اعتبار سے فرق ہے کہ یہ ادارے جو ہے وہ کام کرتے ہیں ان لوگوں سے کہ جو ٹیکس میں رجسٹر ہوتے ہیں. گورنمنٹ کے ادارے. گورنمنٹ کے ادارے. ٹھیک ہے. گورنمنٹ کے ادارے عام طور پر ان لوگوں سے کام نہیں کرتے جو ٹیکس میں رجسٹر نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. تو پھر وہ پورا ٹیکس وغیرہ جو ہے جتنا بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. جس کمپنی سے وہ خریدیں گے اس کمپنی کو اپنے پورے ڈاکومنٹ جمع کروانے پڑیں گے. صحیح. کہ جناب یہ چیز ہے, میں نے اس پہ ٹیکس دیا ہے. صحیح. یہ پھر گورنمنٹ کا جو ادارہ ہے یہ وہاں جمع کروائے گا اپنے اکاؤنٹ میں. ٹھیک ہے. پھر اس آدمی کو وہ ٹیکس ریٹرن بھی ملے گا. ٹھیک ہے. سارے معاملات ہوتے ہیں. ٹھیک. تو یہ نہ ہو کہ جب کاغذات اور ڈاکومنٹ بنانے پڑیں تو پھر یہ جھوٹ سے کام لیں, صحیح. پھر اپنا نام ظاہر نہ کرنا چاہیں. صحیح. تو معاملے کے اندر بڑی جو ہے نا وہ پیچیدگی سی ہے جی. اور بہت ساری اقسام ہیں. ٹھیک ہے. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. جی.
محمد اسد اتاری مرکز الاولیاء لاہور سے عرض کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ میں نے ایک درزی سے 3 سوٹ سلوائے ہیں، ان کی اجرت پہلے سے طے ہے، تو 2 سوٹ تو انہوں نے تقریباً ٹھیک سیے، لیکن ایک سوٹ بالکل ہی خراب کر دیا جو کہ پہننے کے قابل نہیں رہا، یعنی اس کی لمبائی بہت زیادہ کم کر دی، تو جو مطلب ان کو جتنی لمبائی کرنے کے لیے کہا تھا، یعنی وہ سوٹ میں پہن نہیں سکا، نیا سوٹ ہی ضائع ہو گیا۔ ان کے کچھ پیسے باقی رہتے تھے تقریباً 350 روپے، وہ میں نے ان کو نہیں دیے چونکہ پورا سوٹ وہ تقریباً 1000 روپے کا تھا۔ کیا اب مجھے وہ ان کو باقی پیسے دینے ہیں یا نہیں؟ اس کے بارے میں کچھ شرعی رہنمائی فرما دیں۔ ٹھیک ہے جی۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے جنرلی مسئلہ پوچھنا جی کہ بھئی اس طرح کا کام کرنا کیسا، ٹھیک ہے۔ اور ایک یہ ہوتا ہے کہ ایک کام ہو گیا، ہوں، اب ہونے کے بعد اس کی پوری عملی طور پر تطبیق کرنا۔ ٹھیک ہے۔ تو ایسے مسئلے کے اندر ایک مفتی کے اوپر اور قاضی کے اوپر یہ ضروری ہے جی کہ وہ دوسرے فریق کی بات بھی سنیں۔ ٹھیک ہے، 2 فریق انوالو ہو گئے۔ 2 فریق انوالو ہو گئے، ٹھیک ہے، قطع نظر اس کے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ صحیح ہے۔ مسئلہ عرض کر دیتا ہوں ٹھیک ہے، کہ درزی جو ہے وہ اگر تعدی کرتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی درزی ہے اجیر مشترک، ٹھیک ہے، تو اجیر مشترک جو ہے اس کے اوپر زمان کی جو صورتیں بہت واضح ہیں، صحیح، تو وہ اگر تعدی کرتا ہے تو اس کے اوپر تاوان بنتا ہے، یعنی جو نقصان اس نے کیا ہے، مثال کے طور پر کپڑا جلا دے، اس کے فعل سے جو مطلب کہ کام ہو، اس کے اوپر فقہاء نے بہت تفصیل سے جو ہے وہ چیزیں بیان کی ہیں، تو تاوان کی صورتیں تو بنتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ ہے کہ اس کا موقف لے کر آپ اس سے کوئی بات کریں۔ صحیح۔ اگلا سوال دیجیے۔ کام تجارت میں میرا سوال ہے مفتی صاحب سے کہ میرا کام ویلڈنگ کا ہے، اگر کوئی مجھ سے ویلڈنگ کروانے آتا ہے تو میں جب وہ پیسے پوچھتا ہے تو میں اسے کہتا ہوں 50 روپے، وہ کہتا ہے نہیں جی اتنے بنتے ہیں 30 روپے، پھر وہ مجھے 30 روپے ہی دے کر چلا جاتا ہے، کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ ٹھیک ہے جی۔ بھئی ممکن ہے ان کی عادت ہو کہ 50 بول کے 30 ہی لیتے ہوں۔ ٹھیک ہے، اچھا، پھر یہ ہے کہ ایک تو ہوتا ہے کہ ریٹ طے کرنا، جی ظاہر بات ہے کام کروانے سے پہلے ہی اس کا موقع ہوتا ہے، صحیح، لیکن ہمارے ہاں یہ ہر دوسری فیلڈ کے اندر یہ ہوتا ہے، وہ سروسز کروانے کا معاملہ ہو یا وہ کسی سروسز لی ہیں وہ معاملہ ہو یا پھر خرید و فروخت کا معاملہ ہو کہ بھاؤ طے کر لیا، پیسے دینے کی باری آئے تو کہیں گے تھوڑا سا اور کم کر دو نا۔ جی، جب پیمنٹ کی باری آ رہی ہے تو جی، تو اب اس کو یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ یہ کوئی معیوب سوال ہے، ٹھیک، کیونکہ یہ ایک رائج العمل طریقہ ہے، ٹھیک ہے، لوگوں میں کاروبار دنیا میں ڈسکاؤنٹ کروانے کا یہ ایک طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے یہاں ایک ہی فیلڈ ہے، اس میں ڈسکاؤنٹ کوئی نہیں مانگتا، پتہ ہے، کون سی کھانے پینے کی فیلڈ۔ ٹھیک، آپ نے دیکھا نہیں ہوگا کہ کھانا کھانے کے بعد جو ہے ڈسکاؤنٹ مانگ رہے ہیں لوگ، اور اضافی دیتے ہیں کچھ نہ کچھ۔ اضافے دیتے ہیں نا۔ جی جی اس کے علاوہ جتنے بھی شعبے ہیں جی، تقریباً یہ ہوتا ہے کہ جناب ڈسکاؤنٹ لوگ مانگ ہی رہے ہوتے ہیں، بھی کم کرو، زیادہ ہیں کم کرو۔ اور چند روپے کی ہے جب بھی ڈسکاؤنٹ، اور لاکھوں کروڑوں روپے کی جب بھی جی، اور پھر جب پیسہ دینے کی باری آئے گی پھر بھی ڈسکاؤنٹ کا تقاضا ہوگا۔ تو اگر تو آپ راضی ہو جاتے ہیں کہ چلو 30 ہی دے دو ٹھیک ہے، تو مسئلہ کوئی بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ راضی نہیں ہیں تو سامنے والا یک طرفہ طور پر 30 روپے نہیں دے سکتا، صحیح، یعنی جب سودا بالکل درست ہوا تھا، ہوں، کوئی اجرت مثل والی صورت نہیں ہے، ٹھیک، تو طے شدہ اجرت دینا ہی اس پر لازم ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جیسے ان کا کام ہے ویلڈنگ کا، چھوٹا سا یہ ٹاکے کی بات کی کیونکہ انہوں نے باقاعدہ پورے کام کی بات نہیں کی، تو بہت ساری فیلڈز میں ایسا ہوتا ہے کچھ چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں، مثال کے طور پر مکینک کو لے لیجیے، بریک ٹائٹ کرانا ہے، کلچ صحیح کرانا ہے، چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں، اور مارکیٹ کا اس میں ایک عرف ہوتا ہے کہ اتنے تقریباً اس میں چلتے ہیں، تو اب لوگ پوچھتے بھی نہیں، قیمت بھی نہیں پوچھتے بھائی کتنے پیسے لیں گے، نہ وہ کہتا ہے اتنے دینا، اب کام کرایا اور وہ جیب سے پیسے نکالے، کچھ جو بھی 10 20 50 100 روپے بنتے ہیں وہ دیے اور چلتے بنے، اور اس میں وہ بھی لے لیتا ہوں عمومی طور پر، اور یہ بھی راضی رہتا ہے دیتے ہوئے، لیکن بعض اوقات اس میں بھی کلیش ہو جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے نہیں نہیں میں اتنے نہیں لوں گا، میں تو اتنے لوں گا، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ دیکھیں، کئی اقسام بنیں گے نا یہاں پر۔ جی، ایک تو چیز یہ ہے کہ کام کی نوعیت واضح ہے، ٹھیک ہے، کام کی نوعیت واضح ہے اور اس کی اجرت جو ہے وہ متعین کرنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے،
دوسرا یہ ہے کہ کام اتنا ردی قسم کا ہے کہ پتہ ہے کہ 20 روپے سے زیادہ لگیں گے نہیں. ٹھیک ہے. مطلب کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بھی آپ کمپیوٹر لے گئے ہیں تو ان کا ایک طے ہے کہ جب ہم کھول کے دیکھنے کے اتنے پیسے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. کچھ بھی نہیں کیا، صرف کھولا تو اتنے لیں گے. اتنے لیں گے، پھر کام نکلے گا اس کے الگ لیں گے. صحیح ہے. تو اب طے ہے کھول کے دیکھنے کو اتنے لیتے ہیں، تو اب بارگیننگ کا موقع ہی نہیں ہے. صحیح. بارگیننگ کا موقع تو تب ہوگا کہ جب بات آگے چلے گی. ٹھیک ہے. تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات کام کی اجرت طے کر لی جاتی ہے، پھر ایک اور کام نکل آتا ہے بعد میں. صحیح. تو پھر جو دوسرا کام اگر نکل آیا ہے تو پھر جو مارکیٹ ریٹ ہے جی. اس کے اعتبار سے اس کو ایڈجسٹ کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اگلی کال دیجیے. میرا یہ سوال ہے کہ جو کوئی ٹھیکیدار ہوتا ہے اس کو کام پہ پینلٹی لگائی جاتی ہے کام لیٹ کرنے پہ یا کوالٹی خراب ہونے پہ، تو شرعی طور پہ اس کی کیا حیثیت ہے؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے جی. دیکھیں، ٹھیکیداری کا معاملہ اور خرید و فروخت کا معاملہ مختلف ہے. ٹھیک. خرید و فروخت کے اندر تو یہ ہے کہ اگر کسی چیز کے اندر عیب نکل آیا ہے جی. تو خریدار کے پاس دو اختیار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یا تو اس عیب کے باوجود چیز قبول کر لے، ٹھیک ہے. راضی ہو جائے، ٹھیک ہے. ورنہ وہ اس کو رد کر دے. ٹھیک ہے. فقہ حنفی میں ڈیفرنس لینے کی گنجائش نہیں ہے ٹھیک ہے. کہ بندہ بولے کہ یار سودا ہوا تھا ہمارا، چیز کے اندر نقص نکل آیا اور اس کی وجہ سے اس کے 1000 روپے کم ہو رہے ہیں، جی. لہذا میں 1000 کم دوں گا. ٹھیک ہے. اس کی گنجائش نہیں ہے. صحیح. اس بات کی گنجائش ہے کہ وہ اس کو ریجیکٹ کر دے صحیح ہے. کہ ہمارا سودا کینسل، اس چیز میں فالٹ نکل آیا ہے، ٹھیک ہے. یا مجھے صحیح چیز دو، اگر وہ مثلی ہے تو جی. دوسری چیز آ سکتی ہو جیسے، تو صحیح. ورنہ اس سدا ڈیل کینسل ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ وہ اس کو قبول کر لے صحیح. اسی حالت پر. ٹھیک. لیکن وہ کام جس میں آپ اجرت دیتے ہیں، جی. ٹھیکیداری کا معاملہ ہو گیا، عربی میں اس کو مقابلہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. ٹھیکیداری کے معاملے کو. تو ٹھیکیداری کا جو معاملہ ہے، ٹھیکیداری کے معاملے کے اندر معاملہ مختلف ہے. ٹھیک ہے. یعنی آپ نے ایک ٹھیکہ دیا بھیا یہاں کا پلستر کرنا ہے، ٹھیک ہے. اب اس نے پلستر پورا نہیں کیا، صحیح. ایک دیوار چھوڑ دی یا چھت چھوڑ دی، ٹھیک ہے. تو لا محالہ اس کی اجرت میں تو کمی آئے گی کہ جو اس سے کام طے ہوا تھا اس کام کے مقابل میں اجرت طے ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اب وہ اجرت جو ہے وہ نہیں دی ہے، وہ کام پورا نہیں کیا ہے، جی. تو اجرت میں بھی کمی آئے گی. صحیح. اس کی گنجائش موجود ہے. ٹھیک ہے جی. آخر میں آپ نے جو مثال دی اس پہ ایک وضاحت ہو جائے کہ جیسے مستری یا مزدور جو دہاڑی پہ کام کرتے ہیں، دہاڑی والا معاملہ الگ ہے کرتے ہیں تو وہ تو الگ ہی ہوگا. جی. ٹھیک ہے. اگلی کال دیجیے. حضور میرا سوال یہ ہے کہ ہم گڑ شکر کا کام کرتے ہیں، ہمارے پاس شراب بنوانے کے لیے لوگ گڑ لے کر جاتے ہیں، تو کیا ہمارا یہ گڑ ان کو بیچنا شراب کے لیے جائز ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو اس کی جو اب تک رقم کمائی ہے اس کا کیا کریں؟ اللہ اکبر کبیر. جی مجھ سے گڑ کا شراب سے کوئی تعلق ہے؟ یہ تو بناتے ہوں گے، کیا ہوتا ہے میرے شراب بناتے ہوں گے؟ جی. استعمال ہوتی ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اچھا، اگلے سلسلے میں جواب دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اگلی کال دیجیے. محمد عمر عرض کر رہا ہوں، ضلع بہاول نگر سے. مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ میرے دوست کی جیولرز کی دکان ہے اور وہ مرد کو انگوٹھی بناتے ہیں، مردوں کی انگوٹھیاں، کیا یہ جائز ہے یا نہ؟ ہمارے فقہاء کرام نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کو بیان کیا ہے کہ کسی درزی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ فاسقانہ وضع پر کپڑے سیے. ٹھیک. مکروہ تحریمی ہونا بیان کیا ہے فقہاء نے. اللہ اکبر. اسی لیے سونار کے لیے بھی جائز نہیں ہوگا کہ وہ زیور مرد کے لیے حلال نہیں ہے وہ مردوں کے لیے زیور بنائے. ٹھیک. ظاہر بات ہے مرد کے لیے جو انگوٹھی بنے گی وہ عورتیں تو نہیں پہنیں گی. ٹھیک ہے. ڈیزائن میں یکساں جو اختلاف ہے. جی. تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے، سونار کے لیے ایسے آئٹم بنانا جائز نہیں ہے. جو شریعت نے جس کی ممانعت کری وہ انگوٹھی نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہے. اگلی کال دیجیے. سوال میرا یہ ہے کہ ادھار پہ جو قانون لاگو ہوتا ہے انٹرسٹ کا وہ تو حرام ہے. سوال یہ ہے کہ یہ جو انفلیشن ہے، اگر میں کسی سے 1 کروڑ روپے ادھار لیتا ہوں گھر خریدنے کے لیے اور وہ گھر خریدتا ہوں اور اس کو لاکھ روپے مہینہ کر کے واپس کرتا ہوں، تو قریباً 8 سال میں یہ پیسے اس کو پورے ہو جائیں گے، واپس ہو جائیں گے. لیکن 8 سال میں میرے گھر کی جو ویلیو ہوگی وہ تو 3-3.5 کروڑ روپے تک جا پہنچے گی اور اس کا جو کروڑ ہے وہ بھی ٹوٹ کے ملے گا. تو اس میں جو انفلیشن کی وجہ سے یا افراط زر کی وجہ سے جو اس کی ڈی ویلیو ہوتی ہے کرنسی کی یا نوٹ کی، اس کو ہم کس طریقے سے ایڈجسٹ اس کو
ایڈجسٹمنٹ کریں گے یا اس کو اس کی اجرت دیں گے. جزاک اللہ. ٹھیک ہے جی. بہت اچھا سوال کیا ہے، اور یہ معیشت کے جو اتار چڑھاؤ ہیں اس سے واقف ہیں، اور امید ہے جو میں عرض کروں گا وہ بھی اس کی تائید کریں گے. جی. دیکھیے، آپ کو پتہ ہے کہ ایک راستہ ایسا ہے جہاں پر آپ کو نہیں جانا. ٹھیک ہے. تو لا محالہ آپ بہت سارے راستہ نکال لیں گے. سود جو ہے وہ حرام ہے. صحیح ہے. اور 1 کروڑ روپیہ انہوں نے کسی سے لیا جی. اور لینے کے بعد گھر بنایا. ٹھیک ہے. اگر زیادہ دیں گے 1 کروڑ سے تو وہ سود ہوگا. ٹھیک ہے. اس زیادہ دینے کی کوئی بھی وجہ ہو. صحیح. بھئی آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہے نا کہ بھئی اتار چڑھاؤ ہو جاتا ہے. جی. جی. تو پہلے بھی تو اتار چڑھاؤ ہوتا تھا. اپ ڈاؤن تو ہے شروع سے ہی. دیکھیں، ایک ہوتا ہے کرنسی کا اتار چڑھاؤ. ٹھیک ہے. اس کا تو بڑا اچھا حل ہے کہ بجائے پیسہ لینے کے، یعنی پاکستانی کرنسی لینے کے ڈالر میں لے لے. ٹھیک ہے. تو وہ مستحکم رہتا ہے، کوئی مستحکم کرنسی لے. تقریباً مستحکم رہتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے بات کی ہے کہ جو گھر خریدا ہے وہ تو مہنگا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے عوض جو چیز لی ہے. ایک عادت یہی ہے کہ پراپرٹی مہنگی ہی ہوتی ہے. جی جی. سستی اور بہت زیادہ سستے ہونا ابھی تک سامنے نہیں آیا. ٹھیک. تو اس کا حل یہ ہے کہ بجائے آپ 1 کروڑ روپے قرضہ لینے کے، جی، آپ اس رقم کے مالک کو کہیں کہ یہ گھر میں خریدنا چاہتا ہوں، آپ یہ گھر خرید کر مجھے بیچ دیں. صحیح. 1 کروڑ کا گھر ہے، آپ لے کے دے دیں. 1 کروڑ کا گھر 10 سالہ پیمنٹ پہ 1.5 کروڑ کا وہ بیچ دے. ٹھیک ہے. 2 کروڑ کا بیچ دے، 3 کا بیچ دے. ٹھیک ہے. میوچل انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے. صحیح. تو یہ دونوں باہمی اتفاق کے ساتھ ایک سودا کر لیں. ٹھیک ہے. تو یہاں قرضہ غائب ہو گیا ابھی اس سے. صحیح. قرضہ کہیں بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. موڈ آف ٹریڈنگ چینج ہو گیا ہے. صحیح ہے. پہلے قرضہ لیا گیا تھا، اب یہ ہے کہ اس نے خود خریدا ہے. جی، وہ مالک ہے. وہ مالک ہے، اس نے اپنا نفع رکھ کے بیچ دیا ہے ادھار میں. صحیح. تو اس عمل کے ذریعے کوئی سودی معاملہ لازم نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. اور اصطلاح شریعت میں اس عمل کو کہتے ہیں مرابحہ. مرابحہ. ٹھیک. تو ماشاء اللہ مفتی صاحب نے جیسے تمہید باندھی تھی، امید ہے ان کو بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا اور دیگر ہمارے ناظرین کو بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا. اور یہاں میں آپ کی ایک توجہ دلاتا چلوں، بعض اوقات ہوتا ہی کہ آپ کوئی معاملہ کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں آپ کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، لیکن شریعت کا جو حکم ہوتا ہے کسی نہ کسی زاویے پہ آپ تک پہنچ رہا ہوتا ہے کہ درست نہیں ہے، آپ اسے صرف نظر کرتے ہیں. اور اس لیے صرف نظر کر رہے ہوتے ہیں کہ وسوسہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم علماء جائیں گے، مفتیان کرام کے پاس جائیں گے تو شاید پھنس جائیں گے. تو دیکھیے، پھنستے نہیں ہیں بلکہ انشاءاللہ دنیا میں بھی نکل جائیں گے، اور اللہ نے چاہا تو آخرت میں بھی اس کی برکتیں اور کامیابی جو ہے وہ مقدر بن سکتی ہے. اگلا سوال دیجیے. شوکت حسین عطاری عرض کر رہا ہوں، مدینہ الاولیاء ملتان شریف قادر پور راواں سے. میرا مفتی صاحب کی خدمت میں یہ سوال ہے کہ میں ایک جگہ پر کام کرتا ہوں، وہاں سے میں آرڈر لے لیتا ہوں اور فی پیس مجھے 50 روپے کمیشن ملتا ہے قمیض تیار کرنے کا. تو میں مختلف گھروں میں لیڈیز کے اندر وہ گھر والوں کے ذریعے پہنچا دیتا ہوں اور لیڈیز وہ قمیضیں تیار کر دیتی ہیں. ہمیں 50 روپے کمیشن وہاں سے مل رہا ہے. جتنی مزدوری وہ دیتے ہیں، ہم آگے مزدور کو اس میں سے بھی کم کر کے کیا یہاں سے مزید بچت بھی کر سکتے ہیں؟ جبکہ ہمیں 50 روپے کمیشن تو ہمارا وہاں طے ہے کہ آپ اتنے پیس تیار کر کے لائیں، آپ کو 50 روپے کمیشن ملے گا. 400 روپیہ فی قمیض ہم آپ کو مزدوری دیں گے. ہم آگے 350 روپیہ لیبر سے بات کر لیں، 50 روپے ہمیں ادھر سے بھی بچ جائے، 50 روپے ہمیں ادھر سے بھی بچ جائے. کیا ایسا کرنا ہمارے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ہماری شرعی طور پر رہنمائی فرما دیں. ٹھیک ہے جی. ماشاءاللہ ایک بڑا ہی الگ سوال آیا ہے یہ. جی. اس مسئلے کی 3 صورتیں بنیں گی. ٹھیک. ایک صورت یہ بنے گی کہ یہ اپنا انویسٹ کریں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، کپڑا خریدیں. ٹھیک ہے. لوگوں کو دیں. صحیح. ان کے ساتھ جو مرضی قیمت طے کریں اور پھر آگے کمپنی کو اپنا نفع رکھ کے بیچ دیں. ٹھیک ہے. یہ پہلی صورت بنی. صحیح. یہ صورت انہوں نے نہیں اپنائی ہوئی. صحیح ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ یہ خود وینڈر بن جائے. ٹھیک ہے. ابھی یہ کمیشن میں کام کر رہے ہیں نا. جی جی. ٹھیکیدار نہیں ہے. جی. جو بروکر ہے وہ صرف 2 پارٹیوں کو ملوانے کا کام کرتا ہے. صحیح. اور کمیشن لیتا ہے. صحیح. اور یہ کر رہا ہے، بیچ کا ٹاپ لینے کا وہ اختیار نہیں رکھتا. ٹھیک. تو اگر یہی صورتحال رہتی ہے کہ یہ کمیشن ایجنٹ ہیں، اس صورتحال میں تو یہ ایسا نہیں کر سکتے کہ جناب مزدوروں سے جو طے شدہ ہے وہ اس سے کم دیں ان کو. ٹھیک ہے. یا اس سے کم پہ ان کو راضی کریں. ٹھیک. یا آگے یہ بتائیں کہ جناب یہ جو ہے وہ اتنے میں
सिलवाया है, ठीक है, हालांकि उतने में ना सिलवाया हो, कम में सिलवाया हो, ठीक, ब्रोकर ऐसा नहीं कर सकता। सही है, तीसरी सूरत यह है कि खुद वेंडर बन जाए, ठीक है, खुद ठेकेदार बन जाए, सही, कंपनी से जो है वो मायदा ठेकेदारी कर लें कि आपको हम पर पीस तैयार करके देंगे और इतने पैसे आपसे उजरत लेंगे। ठीक है। अब आगे हम क्या करेंगे वो हम जाने। आगे क्या करेंगे ये इनका मैटर है। ठीक है, भले मटेरियल कंपनी का हो, सही है, लेकिन जो कारागिरी और जो बनावट है और जो एक अमल है उसके अंदर, जी जी, उसके ये वेंडर बन जाएंगे। ठीक है, तो एक तो वेंडर की सूरत हुई, कमीशन एजेंट की सूरत हुई, और तीसरी सूरत हुई खरीदो फरोख्त की। ठीक है, ऐन मुमकिन है कि इनकी हैसियत वेंडर की हो, ठीक है, ऐन मुमकिन है, ठीक है, लेकिन ये कमीशन से इसको ताबिर कर रहे हो, सही, तो ये इनको समझना चाहिए कि कमीशन एजेंट बनने में और वेंडर बनने में क्या फ़र्क रहेगा। ठीक है जी। तीनों सूरतें बयान कर दी गई हैं जो मुमकिन है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जी। अब्दुल हमीद अतारी अर्ज कर रहा हूँ, पंजाब जिला लिया के शहर पहाड़पुर से। मुफ्ती साहब की बारगाह में सवाल यह है कि हमारे इलाके में खाने के लिए भी रेट जो है ना वो कम कराया जाता है होटल से। जब खा लेते हैं फिर उनको जब पैसे मांगते हैं तो ये कहते हैं यार बहुत ज्यादा पैसे ले रहे हैं, आप कुछ कम करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके में मुफ्ती साहब ये भी है कि खाना खाने के दौरान भी रेट कम कराया जाता है। क्या बात है भाई। ठीक है जी, गोया कि इन्फॉर्मेशन दिया आपने एक कि जो हमारे इल्म में था कि खाने पे कमी नहीं होती मुफ्ती साहब, तो एक ये आ गई है। चलें जी, अगला सवाल दीजिए। सवाल ये है कि हम हजाम का काम करते हैं ना, तो ये शरीयत के मुताबिक इसके बारे में पूछने की जायज़ है या नाजायज़? हजाम जो काम शरीयत के मुताबिक करेगा वो जायज़ होगा, जो खिलाफ वर्जी करेगा वो नाजायज़ होगा। जैसा कि दाढ़ी मूंडना, ये एक ऐसा काम है कि जो नाजायज़ है, एक मुट्ठी से कम करने की भी इजाज़त नहीं है। अच्छा, बाल आम तौर पर जिस तरीके से शुरफा कटवाते हैं जी, शुरफा जो हैं जी जी, उसके काटने में तो कोई नाजायज़ पहलू नहीं है। ठीक है, लेकिन बाज़ औबाश किस्म के जो लोग हैं जी, वो जो कटिंग करवाते हैं वो तो बड़ी ही अजीब व गरीब, और कज़ा जो है ना, काफ ज़े आइन, जी, कज़ा के हुक्म में भी आ जाती है, कज़ा नाजायज़ है। अल्लाह, यानी कज़ा ये होती है कि बिल्कुल अगले हिस्से में बाल रखना, बिल्कुल अगले हिस्से में, ठीक है, और सारा जो है ना पीछे से गायब हो जी। तो इसकी तो बिल्कुल ममानत आई है हदीस में। और इसके अलावा छोटे बड़े बाल हैं सेटिंग से जो रखते हैं, जी जी, उसमें तो कोई हर्ज नहीं है। मतलब बालों का मसला कम रहेगा, ठीक है, लेकिन दाढ़ी जो है वो कैसे मुड़ सकता है, ठीक, उसकी इजाज़त दाढ़ी जब बहरहाल, मुंडवाना जो है वो नाजायज़ है, ठीक है, तो इसमें मदद और माविन बनना ठीक, ये भी जायज़ नहीं होगा। ठीक है। यानी शरीयत ने जो हुदूद दी हैं उसमें रह के काम बहुत करें सारे तो काम करता है हज्जाम। मतलब बाज़ हज्जाम जो है उसके दुकान में भूसा खाने भी होते हैं, जी, तो वो एक सर्विस दे रहा होता है, ठीक है, ठीक है, वो जायज़ है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, बहुत सारे हज्जाम जो है वो छोटे शहरों के अंदर खाना भी पकाते हैं, ठीक, मतलब यानी कि खाना पकाने की फील्ड भी होती है उनकी, ठीक है। यानी एक ही बंदा दो काम कर रहा ठीक होता है। बहुत सारे हज्जाम जो है वो शादी ब्याहों में आते हैं और वहाँ आके ऐलान का काम करते हैं, ठीक है, चिट्ठी भी घरों में जाके बांट के आते हैं, कार्ड बांट के आते हैं। ठीक है, तो शहर के अंदर जो हज्जाम है, गांव के अंदर जो हज्जाम है, ठीक है, इनके बहुत मुख्तलिफ काम हैं। ठीक है, और अगर आप डिफेंस और क्लिस्टन चले जाएंगे जी, तो मजाल है कि आप किसी को हज्जाम कह सकें, ठीक है जी, तो नाम ही नए होंगे उसके। तो ठीक है, क्या नाम होते हैं, सैलून वगैरह बन गए और जो है जी, ना हेयर ड्रेसर वगैरह बन गए, और उसमें मजीद जो है वो वसअत आ गई है। तो बहरहाल उसूली तौर पे मुफ्ती साहब ने पैगाम दिया है कि शरीयत के दायरे में रहकर जो काम है उसकी इजाज़त है, जो और काम उसे फी करते नफ्सी जायज़ हैं, ठीक है, उस पर सर्विस भी जायज़ है। ठीक है। मुझसे वो पीछे जो इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है कि खाने के रेट भी कम करा लेते, तो जायज़ तो है ना खाने के भी रेट कम कराना। पहले अगर करवाते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, पहले करा लें। ठीक, अगला सवाल दीजिए। ज़कात की रकम कब्रिस्तान के अंदर जो गड्ढे होते हैं उनमें उन पैसों से मिट्टी डाली जा सकती है ताकि वो भर जाए और मुर्दों के लिए जगह ज्यादा हो जाए। ज़कात की रकम, ज़कात ही समझ में आया। एक होता है मफाद अम्मा के काम, ठीक है, हमारे फ़ुक़ाए कराम ने पुलों के ताल्लुक़ से बयान किया है कि जो पुल वगैरह बनाए जाते हैं जी, मफाद अम्मा के काम है और इनके लिए हिलाए शरी के ज़रिए जी, ज़कात की जो रकम है वो खर्च की जा सकती है। ठीक है, ख़ास मुर्दे के मुतालिक बयान हुआ कि मिसाल के तौर पर कोई मुर्दा लावारिस पाया गया है, आप उसकी मदद करनी है। ठीक है, अब वो तो जानदार है नहीं कि ज़कात
کہ ملکیت کا جو فریضہ ادا کر سکے، تو ہلا کروا کے جو ہے وہ اس پر خرچ کرنے کی رعایت فقہائے کرام نے دی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تیسری صورت یہ بن جاتی ہے کہ قبرستان ہے، قبرستان ایک وقف زمین ہوتی ہے جی، اور مفاد عامہ اس سے جو ہے وہ متصل ہوتی ہے، اور اب یہاں دو صورتیں بن رہی ہے۔ ایک تو یہ مثال کے طور پر ایک جگہ گڑھا ہے، ٹھیک ہے، اور زکوٰۃ دینے والوں نے ہی وہاں اپنی قبریں مختص کرنی ہے، ٹھیک ہے، تو اپنے زکوٰۃ سے خود ہی فائدہ اٹھائیں گے، یہ جائز نہیں ہے۔ صحیح۔ دوسرا یہ ہے کہ عامۃ المسلمین اس سے فائدہ اٹھائیں گے، ٹھیک ہے، تو وقف زمین کے اوپر یہ کام کریں گے۔ ٹھیک ہے، بہتر تو یہ ہے کہ دیگر وسائل سے اس کام کو بروئے کار لایا جائے، ٹھیک، لیکن یہ ہے کہ زکوٰۃ کی رقم ہیلا کرنے کے بعد جی یہاں استعمال ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب یہاں استعمال ہو سکتی ہے، آپ نے ایک اصول بھی دیا، تو اس اصول کو کیا جو عوام ہیں، عام افراد ہیں ہم جیسے، کیا وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں کہ جہاں پہ انہیں لگے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے تو وہاں پہ اس طریقے سے زکوٰۃ استعمال کر لیں؟ زکوٰۃ کے استعمال کرنے کے لیے شرعی فقیر کی ملکیت، جی، زکوٰۃ ایک دی جاتی ہے پرسنس کو، افراد کو۔ ٹھیک ہے، افراد کو تو ضابطہ شریعت نے بڑا کلیئر بیان کیا ہے ٹھیک ہے، کہ جو غربت کی لکیر کے اس پٹی کے نیچے ہوگا جی، اس کو زکوٰۃ دی جائے گی، صحیح ہے، اور جو اس پٹی سے اوپر ہوگا اس کو نہیں دی جائے گی۔ صحیح، تو وہ پوری تفصیل کتابوں میں موجود ہے، ہم نے بارہا بیان کی کہ شرعی فقیر کون ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، دوسری جگہ وہ آ جاتی ہے کہ جہاں پر اداروں کا معاملہ آ جاتا ہے، صحیح، یا مفاد عامہ کے معاملات آ جاتے ہیں۔ جی، میں نے پلوں کی مثال دی جی، ہے۔ جی، بعض اوقات ہاسپٹلس میں مریض آتے ہیں، نادار مریض آتے ہیں، وہاں زکوٰۃ کی ادائیگی کا معاملہ آ جاتا ہے، ٹھیک، وہاں مشینیں رکھنے کا معاملہ آ جاتا ہے۔ ٹھیک، تو عوام کو تو کسی بھی اصول کو اپلائی کرنے کا اختیار نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہر کیس کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ صورتحال کیا ہے، ٹھیک ہے، کس بات کی گنجائش موجود ہے، صحیح، متبادل ذرائع موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ ٹھیک، تو علماء کا کام ہوتا ہے اپلائی کرنا، ٹھیک، مفتیان کرام کا کام ہوتا ہے۔ ٹھیک، تو آپ نے بھی یہی کرنا، جب کوئی اس کے علاوہ بھی صورت ہو اور آپ کو لگتا ہو کہ یہاں لگ جائے گی، تو بھی دارالفتہ اہل سنت سے کسی مستند سنی عالم اور مفتی سے آپ نے رابطہ کرنا ہے اور پھر ہی وہ کام کرنا ہے۔ اگلی کال دیجیے۔ مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ میرا رولنگ شٹر کا کام ہے، اور اسکوائر فٹ سے جب ہم لوگ کام کرتے ہیں تو پہلے ریٹ طے ہو جاتا ہے کہ اتنے روپے پر اسکوائر فٹ ہم کام کریں گے، پھر اس کے بعد میں طے ہونے کے بعد میں جب فائنل جب پیمنٹ دینے کی باری آتی ہے تو پارٹی اس میں پیمنٹ کم کراتی ہے، اور ابھی رواج سا چل گیا ہے، تو اب ایسی صورت میں جو پارٹیاں جو معلوم ہے کہ پیسے کم کرائیں گے، تو اب ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ اگر ریٹ بڑھاتے ہیں تو وہ کسی اور جگہ چلے جائے گا، ریٹ کم کرتے ہیں تو وہ پھر اور فائنل کے ٹائم اور پیمنٹ کم دیں گا، تو اب ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے جی، کام کس کا بیان کیا تھا؟ اس سے کوئی رولنگ وغیرہ کرتے ہیں، یعنی بہت ساری چیزیں، یعنی گرافکس ہوتی ہیں آج کل دیواروں پہ، اس قسم کے کام جو ہے اسکوائر فٹ کے حساب سے ہوتے ہیں، اسکوائر فٹ پہ ریٹ طے ہو جاتے ہیں، اور پھر مجموعی طور پہ جب سارا کام ہو جاتا ہے وہ ناپنے کے بعد بتا دیا جاتا ہے کہ اتنے ہزار یا اتنے لاکھ اسکوائر فٹ ہے۔ دیکھیں آئیڈیل صورتحال تو یہی ہے کہ کام سے پہلے جو ریٹ طے ہوئے ہیں، معافی جی، آئیڈیل صورتحال تو یہی ہے کہ کام سے پہلے ریٹ طے کیے جائے، ٹھیک ہے، اور جو ریٹ طے کیے اسی پر جو ہے بندہ قائم رہے، اپنی زبان پر قائم رہے۔ صحیح۔ اب ممکن ہے کہ کام اس کیٹیگری کا نہ ہوا ہو جو بات ہوئی تھی، ٹھیک ہے، تو اس میں تو کسٹمر کا حق بنتا ہے ٹھیک ہے، کہ وہ اس کمزوری کی وجہ سے پیسے کم کروانے کی درخواست کرے، ٹھیک ہے، بلکہ وہ استحقاق رکھتا ہے، درخواست کیا کرے گا۔ ٹھیک ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ کام مکمل اسی طریقے سے ہوا ہے جو طے ہوا تھا، ٹھیک ہے، تو اب کسٹمر کا حق تو نہیں بنتا کہ پیسے وہ کم کروائے کیونکہ طے ہو چکا ہے۔ صحیح ہے، لیکن میں نے شروع میں عرض کیا ہے کہ اب یہ جو ایک معاملہ ہے اس قدر شائع اور ضائع اور معروف ہے کہ اسے معیوب بھی نہیں سمجھا جاتا۔ جی، تو اب کام ہو چکا ہے، اب ایسا تو ہے نہیں کہ پارٹی بھاگ جائے گی، جی، تو یہ چاہیں تو پیسے کم نہ کریں، ٹھیک ہے، ان کی مرضی ہے، ٹھیک ہے، ان کو استحقاق ہے کہ پیسے کو استحقاق ہے کم نہ کریں۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ چلو ایک بندہ ریکویسٹ کر رہا ہے، اخلاقیات کا تقاضا ہے، کر دیتا ہوں، جی، کر بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اس میں استحقاق ہے، کرنا چاہیں کریں، نہیں کرنا چاہیں نہیں کرنا چاہے نہ کریں۔ ہمارے سلسلے کا وقت بھی اختتام کو پہنچا، انشاءاللہ عز و جل
کل دوپہر آپ 1 بجے یہ سلسلہ مقرر ٹیلی کاسٹ دیکھ سکتے ہیں، اور امید ہے مدنی چینل کا جو فیس بک لائیو کا پیج ہے اس پر بھی یہ لائیو گیا ہوگا، تو وہاں سے بھی آپ جب چاہیں تو اس کو دوبارہ سے دیکھ سکتے ہیں۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آج ہمارا سلسلہ ہے 199۔ جی، اگلا سلسلہ ہمارا جو ہے وہ 200 ہوگا اللہ نے چاہا۔ انشاءاللہ اگلا سلسلہ جو ہوگا 200 ہوگا، کوشش کریں گے کچھ خاص ہو جائے، کوشش تو ہے، مفتی صاحب کو پتہ نہیں، آپ کو ہم بتا نہیں سکتے، لیکن انشاءاللہ کوشش ہے کہ کچھ اس میں خصوصی سلسلہ ہو جائے۔ ہمارا جب احکام تجارت کا 100 ایپیسوڈ ہوئی تھی تو جب بھی ہم نے کچھ خصوصی کرنے کی کوشش کی تھی، کچھ دلچسپی پیدا کرنے کی کوشش کی تھی آپ لوگوں کے لیے، اللہ نے چاہا تو آئندہ اتوار کو 200واں سلسلہ جو ہوگا اس پہ بھی کچھ کوشش کریں گے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔